ہے کہ ان کو عادت یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی بزنس مین سے کوئی ڈونیشن لے تو وہ ڈونیشن ان کے پاکٹ میں جاتی ہے. اور جو یہ ڈونیشن تھی القادر ٹرسٹ کی، اس میں وہاں الحمدللہ یونیورسٹی بھی بنی ہوئی ہے، کوئی 200 اسٹوڈنٹس پڑھ بھی رہے ہیں، جن میں سے 90% اسٹوڈنٹس اسکالرشپ پہ ہیں، اور وہاں ہر قسم کی تعلیم دی جا رہی ہے، دینی بھی اور باقی سبجیکٹس بھی. تو میں نیب کو ضرور آج بڑی لمبی ہماری بات چیت ہوئی ہے، میں ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں کہ بڑی ڈگنیٹی اور بڑے پروفیشنلی انہوں نے ہینڈل کیا ہے. لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اس حکومت کی ڈیسپریشن کہ ایک یونیورسٹی جو فل فلیج چل رہی ہو، یا تو یہ ہوتا کہ ایک ٹرسٹ بنتا اور اس القادر ٹرسٹ میں عمران خان نے یا زلفی بخاری نے جو 450 کنال ہے یا جو بھی، ان میں سے ایک کنال بھی پاس رکھ لیا ہوتا. وہی جو ڈونیشن دی گئی ہے جتنے اماؤنٹ کی، وہی ڈونیشن آگے ٹرسٹ کے اندر گئی ہے، نہ اس میں کوئی پروفٹ کمایا گیا ہے کہ آپ وہ بھی الزام لگا سکیں. تو اس میں کوئی کلیئرٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے. یونیورسٹی کھڑی ہوئی ہے، زمین جو بیریا نے دی ہے وہ سیدھا ٹرسٹ کے اندر ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ لے لیں کہ شوکت خانم کو بھی گفٹ جو زمین گفٹ کی گئی تھی وہ گورنمنٹ سے گفٹ کی گئی تھی. تو کیا گورنمنٹ اس وقت کوئی کسی غلط نیت سے اس نے ڈونیشن دی تھی؟ نہیں، ڈونیشن ہے. اور ڈونیشن ہر انسان کا حق ہے دینا، جیسے کہ ہر انسان کا حق ہے صدقہ دینا. تو آپ ڈونیشن دیتے ہیں بہتری کے لیے اللہ کی راہ پہ، چاہے جو بھی آپ کی نیت ہو، وہ اور آپ کے اللہ کے بیچ میں ہے. بات یہ کہ آپ نے جو ڈونیشن دی وہ صحیح طریقے سے چلی ہے یا نہیں. اور آپ کو سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، صرف پاکستان کے اندر نہیں، کہ خان صاحب کے جو بھی ٹرسٹ ہیں، چاہے شوکت خانم ہو، چاہے عمران خان فاؤنڈیشن ہو، چاہے نمل ہو، چاہے القادر ٹرسٹ ہو، اس میں باقاعدہ طور پہ لوگوں کا اعتماد ہے پوری دنیا میں. اور 10 سال سے ان کی یونیورسٹی، ان کی شوکت خانم چل رہا ہے، 1 روپیہ کا کوئی الزام کبھی بھی کوئی نہیں لگا سکتا. اور القادر ٹرسٹ کا بھی بالکل یہی چیز ہے. اس کے آگے چلتے ہوئے میں خالی آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ ابھی فیصلہ میں نے کر لیا ہے کہ جو پرائم منسٹر کی سیکیور لائن ہے اس کو بار بار بریچ کیا گیا، بار بار اس کو ریکارڈ کیا گیا، جو آپ کے سامنے ساری ریکارڈنگز آتی ہیں. اور بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ریکارڈنگز آتی ہیں وہ ٹیمپرڈ ہیں اور ایڈیٹڈ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 1 یا 2 دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کو ریکارڈ کر کے کئی ویڈیو آڈیو ٹیپس بنا کے ایڈٹ کر کے جوڑ کے ایک میں بنانا. تو اس کا مطلب ہے کہ سیکیور لائن جو پرائم منسٹر کی ہوتی ہے وہ کون ٹیپ کر رہا ہے؟ اور اگر پرائم منسٹر کی سیکیور لائن، اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹیمپرڈ ہو، اس کی بریچ نہ ہو سکے، وہ بار بار ہو رہی تھی، تو کون کر رہا تھا؟ جیسے کہ آپ کو وزیر اعظم کے دفتر سے آپ کو آڈیوز اور ویڈیوز مل رہی ہیں. تو یہ اس کے اوپر میں ایک لیگل کیس کروں گا انڈر دا ریفرینڈم، انڈر دا ٹیلی گراف ایکٹ 1985 پہ، اس کے اوپر بھی کروں گا. اور سیکرٹس ایکٹ پہ بھی انشاءاللہ ان بریچ پہ میں ان آڈیو لیکس پہ میں ایک کیس اسی ہفتے انشاءاللہ فائل کروں گا، جس نے سب سے پہلے یہ آڈیوز لیک کرائی ہیں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو میری پٹیشن ہوگی، میں پھر سے میڈیا کے طور پہ کہتا ہوں، جو میری پٹیشن ہوگی کورٹ کو اس لیکس کے حوالے سے، کہ میں چیلنج کرتا ہوں اور میں کورٹ میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ میں کورٹ میں پیسے ڈالتا ہوں دنیا کی جو بھی ٹاپ 3 بہترین فورینزکس ٹیمز ان کی فورینزکس بھی کرائیں. اور جب فورینزکس کرائیں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ایڈیٹنگ کتنی ہوئی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فورینزک تب بھی ہوتا ہے کہ سورس فائل اس کی ملے. اب سورس فائل کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس بھی سورس فائل ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے لے کے آئیں اور فورینزکس کو دیں کہ پتہ چلے. کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس ہو، جنہیں ریکارڈنگز کی ہوں، پی ایم کی سیکیور لائنز کی، پی ایم کی آفس کی، پرائیویٹ آفس کی، جن کے پاس بھی یہ سورس فائل آگے لے کے آئیں. میں پیسے دیتا ہوں، میں اس کو فنڈ کرتا ہوں. دنیا کی ٹاپ 3 جو بہترین فورینزکس کی لیبز ہیں دنیا میں، ان کو آپ یہ دیں. میں پھر سے آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم نے کوشش کی ہے کہ جی پریشر ڈالیں پرائم منسٹر پہ، کبھی کوئی 200 بیچارے جن کو اسکالرشپس ملی ہیں پڑھ رہے ہیں القادر میں، کبھی ان کے اوپر کہ نیب کا کیس وہاں کریں، اور 4 سال پہ ان کو کچھ نہیں ملا. نہ عمران خان کے اوپر کہ انہوں نے کوئی ڈیل ماری ہے، نہ عمران خان کے اوپر انہوں نے کوئی پیسے اپنے بنائے ہیں، نہ کچھ اور. کیا ملا
کہ آپ نے گھڑی کیوں خریدی اور خرید کے آپ نے بیچی کیوں؟ آپ نے یونیورسٹی کیوں بنائی لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، یوتھ کے لیے آپ نے یونیورسٹی کیوں بنائی؟ ہم تو عادی ہیں کہ آپ کوئی سوسائٹی بنا لیتے یا کچھ ایسا کر لیتے، اور ان کو کچھ نہیں ملا، نہ ہمارے کوئی مین لیڈرشپ پہ آپ کو کوئی ملے کہ ان کی کوئی بھی منسٹری میں کوئی بھی الزام ہو، کوئی بھی کرپشن ہوئی ہوئی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی حکومت کی 4 سال کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور فخر ہے کہ اگر نیب یا کوئی اور اتھارٹی بلائے تو بلائے بھی اس چیز پہ دینی تعلیمات، دینی آپ کو جو القادر میں جو ملتی ہیں اور ان جیسے سیٹ اپس کے اوپر، تو اس میں ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اور ایسے آپ کو پتہ ہے انتقامی انویسٹیگیشنز چلتی رہیں گی، لیکن انشاءاللہ جیسے پہلے بھی خان صاحب کو ہمیشہ اللہ نے سرخرو کی ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب سے دو باتیں، ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جو القادر یونیورسٹی ہے اس کی جو زمین ہے اس کا لنک ایک جوڑا جاتا ہے 190 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ سے، جو کہ برطانیہ سے آئے تھے، ملک ریاض صاحب کو وہ دے دیے گئے تھے، تو اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یقینی طور پہ یہ سوال آپ سے بھی کیا گیا ہوگا، ہمیں ایک تو یہ بتائیے۔ بالکل کیا گیا ہے اس میں۔ دوسری بات ہی کر لو کہ جو آڈیو لیکس آپ کی اور بشرا بی بی کی آئیں، ان آڈیو لیکس میں یہ ایک امپریشن دینے کی کوشش کی گئی کہ آپ کا یا ان کا کوئی افیئر ہے، امپریشن یہ دینے کی کوشش کی گئی۔ آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ گفتگو آپ کی ہوتی رہی، اوریجنل بات کیا تھی جس کو آپ جو کہہ رہے ہیں ایڈٹ کیا گیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں، چاہے وہ این سی اے نے جو بھی 190 ملین واپس پاکستان بھیجیں، اس میں اور یونیورسٹی میں کوئی لنک نہیں ہے۔ یونیورسٹی ایک ڈونیشن ہے، بحریہ کو، ملک ریاض صاحب کو تب بھی حق تھا پاکستان کو ڈونیشن دینے کا، آج بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے کہ ڈونیشن جب چاہے آپ دے سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ صدقہ آپ جب چاہیں دے سکیں۔ دوسری بات جو آپ نے کی، میں آپ کو واضح طور پہ یہ کہہ دوں کہ سیاست اتنی گری ہوئی ہے اور اتنی گھٹیا ہو چکی ہے کہ ایک ماں اور بیٹے کے رشتے کو، جیسے کہ آپ نے بولا ہے، اس کو ٹوسٹ دینا، اس کو غلط طریقے سے شو کرنا، کاپی پیسٹ ایڈٹ کر کے کنورسیشنز کرنا ایک خاتون کے اوپر، اور وہ بھی ایک مذہبی خاتون، وہ بھی ایک ایسی جو پردے میں رہتی ہے، باہر آتی نہیں ہے۔ دیکھیں، جب میں اپنی زندگی پالیٹکس میں، اگر میں نے اپنی زندگی دی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، میری زندگی کا ہر قصہ پبلک میں ہوتا ہے، لیکن جو ایک بندہ پالیٹکس میں نہ ہو، ٹھیک ہے، میں کوئی یہ نہیں کمپیئر کر رہا مریم نواز یا یہ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پبلک ڈومین میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کئی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن جس انسان نے، جس شخص میں پبلک فگر نہ ہو یا پبلک ڈومین میں اپنی زندگی نہ دی ہوئی ہو، اور پھر اتنی گھری ہوئی چیز کہ جو میری والدہ کی جگہ پہ ہو، جو ایک بیٹے کے رشتہ رکھتی ہوئی ہو، بیٹا کہتی ہو، وہ آڈیوز نہیں نکلی جہاں وہ کہہ رہے ہیں بیٹا تم یہ کر دو، بیٹا تم وہ کر دو، وہ آڈیو لیکس جیب میں ہیں، اور باقی کو ایڈٹ پیسٹ کر کے اتنا گرا ہوا الزام لگانا، کیوں؟ کس چیز پہ؟ کیوں آپ کو اتنا خوف کیا ہے؟ یہ کیا خوف کی چیز ہے کہ آپ نے وہاں تک سیاست کو لے کے جانا ہے؟ میں اگر پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کسی اور خاتون کے اوپر ہو، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، تو یہ تو بالکل ہی قابل برداشت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے میں آپ کو صرف یہ کہہ دوں کہ اس وقت سیاست پاکستان میں اور ہے، اس وقت پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑی حقیقت عمران خان ہے، اور اس کو آپ نکال نہیں سکتے، اس کو سائڈ پہ نہیں کر سکتے۔ آپ ان کی پرسنل زندگی کی ڈاکٹر ٹیمپرڈ فیک جتنی بھی پرسنل زندگی کی آپ ان کو آڈیوز نکال لیں اور چلا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لوگ صرف عوام ایک چیز پہ کھڑے ہوئی ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ پاکستان کے ساتھ سنسیر ہیں، آپ نے پاکستان میں کوئی پیسے لوٹے ہیں، آپ کیا لوٹ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پاک لین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے ہماری پارٹی سے ہو چاہے کسی اور پارٹی سے ہو، پاکستان سے جو بھی باہر گیا وہ آپ کے سامنے ہے، جو پاکستان یہاں آ کے جو مقدمے لے رہا ہے، سہ رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے، اور میں یہی کہتا ہوں کہ گزارا اگر آپ کو سیاست کرنی ہے، مردوں کی طرح کریں، حوصلہ رکھیں، مقابلہ کریں۔ تو آپ کی اوپینین میں یہ جو آڈیو ہے یہ نکال کون رہا ہے؟ آپ یہ سمجھتے گورنمنٹ نکال رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ نکال رہی ہے، یہ کون نکال رہا ہے؟ دیکھیں، آڈیوز خاص طور پہ جو میری لمیٹڈ نالج ہے سیاست میں 4 سال کی، دو ہی ادارے ہوتے ہیں جس کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے، 2 یا 3 ادارے ہوتے ہیں پاکستان میں، تو ان 2-3 اداروں میں سے ہوگا
जिन में से जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, IB उनके नीचे थी, बाकी 2 इदारे थोड़े बहुत अपने इंडिपेंडेंट है। तो वो आपको बेहतर पता है कि कौन उन तीनों इदारों के अलावा 2-3 इदारों के अलावा और किसी की काबिलियत। सर ये बताइएगा कि अभी आप 3 घंटे नैब के सामने रहे, तो अभी आपके साथ जो आपसे सवाल पूछे आपने उनका रिप्लाई दिया होगा, अब आगे क्या प्रोसीडिंग है? आपको दोबारा भी बुलाएंगे? इस केस में और भी लोगों के नाम है, वो भी पेश होंगे? मुझे क्वेश्चनेयर दिए, उस क्वेश्चनेयर का इंशाल्लाह उनको कल परसों तक मैं जवाब दे दूंगा। मेरी लीगल टीम है इसमें, तो इसमें 3 घंटे बस इसी पे हो रहा था। एक्चुअली जो कोशिश की जा रही है वो बहुत मुश्किल है, बहुत फार फेच्ड है, क्योंकि एक होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? इंटरेस्ट ये है कि एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है जहाँ लोगों को, जैसे कि मैंने आपको बोला है, 90% बच्चों का फ्री स्कॉलरशिप पे उनको तालीम दी जा रही है। इसमें खान साहब का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? या तो खान साहब खुद होते और उस यूनिवर्सिटी से पैसे बन रहे होते और उस यूनिवर्सिटी से पैसे ले रहे होते, एक बिजनेस बन गया होता, लेकिन वो है नहीं, वो एक ट्रस्ट के नाम पे है। तो जब इंटरेस्ट ही ना हो तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकते हैं? एक्चुअली ये चीज़ ही गलत है, क्योंकि इंटरेस्ट तब होता है कि आपको कोई फाइनेंशियल गेन या कोई पर्सनल गेन मिल रहा हो। पर्सनल गेन तो लोगों को मिल रहा है, तो जब इंटरेस्ट ही ना हो तो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ सकते हैं? ये बता दें कि मलिक रियाज जो है वो अभी सरदार ईदी नहीं है, कारोबारी शख्सियत है, उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से सियासी फ़ायदे लिए, तो ये ज़मीन क्यों उन्होंने दी? उन्होंने कोई फ़ायदा लिए बगैर ये ज़मीन अलकादर यूनिवर्सिटी को क्यों दी? देखें, ये अलकादर की यूनिवर्सिटी की तो उनके केस से भी बहुत पहले शुरू हो रही थी। उनका केस पहले शुरू होता, लेकिन जैसे भी एंड हुआ, उसमें जहाँ तक ये है कि बड़े बिजनेसमैन डोनेशंस देते हैं, हर बिजनेसमैन फ़ायदा ढूंढता है। अगर कोई आप समझते हैं कि अलकादर यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट बना के, यूनिवर्सिटी बना के PTI ने कोई बेनिफिट दिया हो, तो वो सामने है। हमारी हुकूमत तो नहीं है ना, हम तो अपोजिशन में हैं इस वक्त, तो हुकूमत इनकी है, वो निकाल के दिखा दें। जहाँ तक बातचीत अकाउंटेबिलिटी की, वो जैसे कि नैब ने बोला है कि वो शहजाद अकबर साहब को चेस कर रहे हैं। शहजाद अकबर साहब इस वक्त मुल्क के बाहर हैं, जब वो वापस बुलाएं, उनको समन करें, देखें कि अगर उसमें उनको कुछ नज़र आया। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि हर बंदे को, हर इंसान को, चाहे वो कारोबारी हो, चाहे वो मुजरिम हो, चाहे वो जो भी हो, डोनेशन देना उसका हक है। उसको अच्छे काम करना भी, अगर वो बुरे काम भी करे, उसको अच्छे काम करने का भी उसका हक है। और आप सिर्फ ट्रस्ट की तरफ देखें, मुझे सिर्फ बुलाया गया है बतौर विटनेस, मैं इसमें कोई अक्यूज नहीं हूँ, मुझे बतौर विटनेस बुलाया गया है। आप अलकादर को, मैंने यही अंदर बोला है कि आप अलकादर को खोल के देखें, उसमें अगर कोई, जब ज़मीन दी गई यही 450 कनाल, उसमें अगर कोई आधा कनाल भी इमरान खान ने अपने पास रखा हो या जुल्फी बुखारी ने अपने पास रखा हो, तो फिर बात करें। अगर ना रखा हो और ट्रस्ट में चला गया और ट्रस्ट पे एक यूनिवर्सिटी आ चुकी है, तो उसमें बहस ही खत्म हो चुकी है। अच्छा जुल्फिकार, ये बताइए, आपका नाम बहुत सारे मामलात में लिया जाता रहा, आप कभी सामने नहीं आए, इसलिए आपसे दोबारा सवाल पूछ रहा हूँ कि एक और मामले में भी आपका नाम लिया जाता रहा। वो मामला था घड़ी बेचने का मामला, कि वो प्राइम मिनिस्टर की कोई घड़ी थी जिसको बेचने के लिए। वो असल कहानी क्या थी, कुछ ये बताइए। और साथ ये भी बताइए कि मलिक रियाज साहब वो फंड करते हैं, और सबको पता है कि वो फंड क्यों करते हैं, हुकूमतों को, सारी हुकूमतों को करते रहे, और फायदे लेते हैं। आप ऑनेस्टली समझते हैं कि मलिक रियाज साहब ने आपसे 190 मिलियन की वो जो स्टैंप लगवाई पूरी कैबिनेट से, वो फायदा नहीं था मलिक रियाज का? डू यू ऑनेस्टली थिंक कि वो कोई फायदा नहीं लिया? देखिए, जहाँ तक घड़ियों का सवाल है, मैंने पहले भी बोला है, फिर से बोला है कि मेरा ना मैंने कभी कोई घड़ी बेची है, ना मेरा कोई लेना देना है। मैंने उस एक इंटरव्यू में भी बोला था कि शायद अगर मुझे पता होता कि वो काबे वाली, तो क्योंकि मैं घड़ियों का शौकीन हूँ, मैं ही शायद ख़रीद लेता अगर मुझे पता होता। तो ना मैंने बेची है, ना वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। और मैं उस पर बार बार आप कह दूँ, तोशा खाना में जो भी चीज़ जाती है वो आखिर में ऑक्शन ही होती है, और ख़रीद के जो उसके कायदे कानून है, उसी जो भी परसेंटेज उस वक्त बनता होता है, वो दे के वो आपकी एक मालकियत बन जाती है। अगर मैंने आपका फ़ोन ये ख़रीदा हो और मैंने ले लिया हो, मैं उसके बाद फ़ौरन इसको बेच दूँ या आपको वापस बेच दूँ, वो मेरा प्रोग्रेटिव है, क्योंकि वो मेरी जायदाद है, वो मेरी ओनरशिप है, मेरा एसेट है। अब हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले कि आपने अपना एसेट क्यों बेचे? आपके हालात कुछ और होंगे, मेरे कुछ और होंगे, मेरे आज अच्छे हैं, कल बुरे हैं, मुझे अपनी शायद गाड़ी बेचनी हो, आप मुझसे पूछेंगे कि आपने गाड़ी क्यों बेची है, तो वो आपकी मालकियत है। तो बात इतनी सी है। जहाँ तक मैंने आपको बोला है कि हर बिजनेसमैन कोशिश करते हैं कि वो हर गवर्नमेंट से फ़ायदे अपने ले और अपने बिजनेस को उसमें तरक्की लेके आए। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया के हर जगह पे है। और हर
गवर्नमेंट का काम भी होता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट करना चाहिए कानून के मुताबिक। मैं नहीं देखें, कानून अगर वायलेट हुआ है तो 8-9 महीने से ये गवर्नमेंट में है, दिखाएं कि काम वायलेट हुआ है। वायलेशन खाली बताएं। हम तस्करे कर सकते हैं, हम चीजें 1 2 3 जोड़ सकते हैं कि यहां से कुछ और जोड़ दो, उसको अलकादर के साथ जोड़ दो, उसको यहां जोड़ दो, तो शकाना कानून सामने लेके आए, उसमें कोई वायलेशन जो है उसकी क्लियर कट वायलेशन बताएं। अगर कोई वायलेशन है, आप इस वक्त मौजूदा हुकूमत हैं, आप एनसीए को बुला सकते हैं, आपके पास हकायक है, आपके पास अथॉरिटी, आप यूके जाके एनसीए के साथ बैठ सकते हैं, उनसे रिटन स्टेटमेंट ले लें कि कोई कानून की वायलेशन हुई है। एनसीए है ना इस वक्त, हमसे तो बात नहीं करेगी, हम तो हुकूमत में नहीं है। नहीं, वो तो इल्जाम आप ये है ना कि हुकूमत में उधर हैं। एनसीए ने पैसे पाकिस्तानी सर, अकाउंट में दिए सर और फिर पाकिस्तानी अकाउंट से कैबिनेट ने उसको पाकिस्तानी रेटिफाई किया। अकाउंट में गए हैं, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अकाउंट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट को कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं है। एनसीए को कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं है। तो फिर से मैं कह रहा हूं, सिंपल सी वायलेशन बताएं। आप ये कह रहे हैं मलिक रियाज को पैसे ठीक है, आप ये कह रहे हैं। मेरी टीम अभी वर्क कर रही है कि जिसने भी सबसे पहले ये लीक निकाली है, पता चल जाएगा कि वो किसका टाउट है किसका नहीं है, लेकिन जिसने भी निकाली है जाहिर बात है लीगली केस उस पर ही बनेगा कि जिसने पहले सबसे पहले लीक की, और जिस पे लीक की गई हो उस पे केस करेंगे और उस पे प्रेशर डालेंगे कि बताए कि उसने किसको दिया है उसको। बहुत शुक्रिया। वादा माफ बनने के भी इम्कानात है।